سید جمال اللہ حیات المعروف زندہ پیر، جنہیں بابا ولی کندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ سن 1498 میں افغانستان کے شہر قندھار سے دین اسلام کی اشاعت کے لیے ہندوستان آئے۔ حضرت بابا ولی کندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جا ملتا ہے۔ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کے علاوہ سکھ مذہب کے لوگ بھی آپ سے گہری محبت، عقیدت اور ارادت رکھتے بابا ہیں۔ ولی کندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں افغانستان کے شہر قندھار میں پیدا ہوئے، وہیں پر پڑھے بلے، پھر دین حق کی تبلیغ کے سلسلے میں جب آپ ہندوستان آئے تو آپ نے یہ جو علاقہ حسن ابدال کے نام سے ہے یہاں پر قیام کیا، اور نہ صرف یہاں پر قیام کیا بلکہ روات اور جہلم کی طرف بھی آپ نے جو ہے سفر کیا، وہاں پر بھی لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کی۔ دیگر جو علاقے ہیں ہزارہ کے، وہاں پر بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، ان علاقوں میں جا کے بھی لوگوں کو دین حق کی طرف مائل کرتے۔ حسن ابدال کی اس پہاڑی پر یہ جو چلا گاہ ہے، اس کو اکثر لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو بابا ولی کندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں وہ مدفون ہیں، لیکن ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کی یہاں پر زیارت نہیں بلکہ ایک بیٹھک ہے جہاں پر آپ عبادات کرتے رہے ہیں۔ آپ کا جو ٹھہرنے کا مقام تھا وہ نیچے جو ہمارے حسن ابدال شہر میں واقع مقبرہ ہے لالہ رخ، اس کے قریب آپ کی جو ٹھہرنے کی جگہ تھی وہ موجود تھی، اور جب ان کو وقت ملتا تو وہ یاد الہی میں مشغول ہونا چاہتے تو پھر آپ اس بلند و بالا یہ جو پہاڑی ہے حسن ابدال شہر کے دامن میں، یہ بہت اونچی پہاڑی ہے، یہاں پر آپ آتے اور اللہ سے لو لگاتے۔ اس بیٹھک کے علاوہ آپ کی ایک اور بیٹھک جو ہے چلا گاہ جو ہے وہ بھی ٹیکسلا شہر میں موجود ہے، بلکہ نہ صرف ٹیکسلا شہر میں بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں آپ کی بہت ساری ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پر آپ نے قیام کیا، جہاں پر آپ رکے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کی وجہ سے لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بر صغیر پاک و ہند میں جتنا بھی اسلام پھیلا وہ سارا ان اولیاء اکرام کی وجہ سے ہی پھیلا، جس میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایسے دیگر بہت سارے جو ہمیں نام ملتے ہیں تاریخ میں بزرگان دین، ان کی وجہ سے اس دھرتی پر، ہندوستان کی دھرتی پر جہاں پر بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، اسلام جو ہے انہی بزرگوں کے اعلیٰ اخلاق، ان کے کردار اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے پھیلا۔ آپ نے کئی برسوں تک ہندوستان کی سرزمین پر دین حق کی جو شمع تھی اس کو جلائے رکھا، اور پھر آپ واپس افغانستان قندھار واپس اپنے آبائی علاقے میں چلے گئے، تو جہاں پر آپ نے وفات پائی۔ آپ کا مزار افغانستان کے شہر قندھار میں واقع ہے۔ تو اللہ کے یہ برگزیدہ بندے ہم نے دیکھا ہے جہاں پر بھی موجود ہیں وہاں پر لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، لوگ کھنچے چلے آتے ہیں۔ ان لوگوں کا اللہ سے تعلق اتنا مضبوط تھا کہ آج اللہ کی مخلوق جو ہے وہ ان سے محبت کرتی ہے، ان کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ جو ہیں اس دنیا میں آئے چلے گئے، لیکن ان کی قبر کو دیکھتا بھی نہیں، پوچھتا بھی نہیں، وہاں کوئی پرسان حال نہیں۔ لیکن یہاں لوگوں کی جو بھیڑ ہے اس بات کی غماز ہے کہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہے، اور وہ جو اللہ سے ان کی محبت تھی اس کا آج نتیجہ یہ ہے کہ لوگ ان سے بے پناہ محبت، عقیدت اور ارادت رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے حکم میں دیکھا ہوگا، ابھی دن کا وقت ہے لیکن اس مزار پر جو ہیں وہ لوگوں نے عقیدت کے ساتھ چراغ بھی روشن کیے ہیں۔ ان درگاہوں پر چراغ ہمیشہ روشن رہتے ہیں۔ تو آپ کی جو دین اسلام کے حوالے سے خدمات ہیں وہ بلا شبہ گراں قدر ہیں اور ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ جی تو ناظرین، بابا ولی کندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو زیارت ہے، ان کی جو بیٹھک ہے، وہاں سے ہمارا واپسی کا سفر
شروع ہے، اب ہم واپس گھر کی طرف کوچ کر رہے ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ اپنی جو فیلنگز ہیں جو ہم نے وہاں جا کر دیکھا وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ایک تو ناظرین یہ بات کہ دنیا پر سب نے آنا ہے اور چلے جانا ہے، لیکن یہ بزرگان دین جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے وقف کیں، اسلام کی اشاعت کے لیے وقف کیں، انہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی گزاری، تو اس کا نتیجہ یہ ہے انہوں نے اپنے رب کی محبت کو پا لیا۔ تو جب انہوں نے اپنے رب کی محبت کو پا لیا، اس کا نتیجہ آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پوری دنیا اب ان سے محبت کرنے لگی ہے۔ لوگ در جوک نہ صرف ان کی زیارت کی طرف، بلکہ جہاں جہاں وہ رکے ہیں، جہاں جہاں پر وہ بیٹھے ہیں، تو ان جگہوں کی طرف بھی کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی مخلوق کو ان لوگوں کے ساتھ محبت کے کام پہ لگا دیا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری یہ ہم نے دیکھی وہاں پر کہ بڑا پرامن اور بڑا پرسکون سا ماحول تھا وہاں زیارت پر، کسی قسم کا کوئی شور و غل نہیں تھا، اسپیشلی فیملیز کے حوالے سے بڑا ایک اچھا ماحول ہم نے دیکھا وہاں پر۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، ان کی خانقاہیں، ان کی جگہیں ایسے ہی آباد رہتی ہیں کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اپنے میزبان فیض سلطان خان گکھڑ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئے مقام پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔